میرے محترم دوست اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی طرف انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا اور مختلف قسم کے کاز سونپ کر بھیجا، مختلف قسم کے مشن دیے گئے۔ ان میں سے ایک مشن یہ تھا کہ اپنی قوم کو آزاد کروانا۔ اس میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا۔ وہ تو مدین میں رہ رہے تھے، اپنی نمازیں بھی پڑھ رہے تھے، عبادت بھی کر رہے تھے۔ ان کو یہ حکم سونپا گیا کہ آپ جائیں اور اپنی قوم کو آزاد کروائیں۔ اذهب الى فرعون انه طغى، اور وہ آئے اور انہوں نے آ کے یہی کہا فارسل معنا بنی اسرائیل، کہ میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیجیے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی اور اس نے غلام بنایا ہوا تھا۔ تو اب یہ قوم کی آزادی یہ سب سے بڑا مشن تھا ان کا۔ اب وہ ایک لمبا واقعہ ہے، کس طرح سے سارے معاملات، کس طرح قوم کو تیار کیا اور پھر کس طرح سے وہ نجات پائی۔ آخر کار وہ اس مشن کے اندر کامیاب ہو گئے اور اپنی قوم کو آزاد کروا لیا۔ اس کے بعد یہ حکم ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہاں تھوڑی سی نوعیت مختلف تھی۔ اب اصل تو مقصد یہی تھا کہ اپنے قوم کو آزاد کروانا، اپنے ملک کو آزاد کروانا، لیکن نوعیت تھوڑی سی مختلف تھی۔ وہاں طریقہ کار اور اختیار کیا گیا۔ یہاں کیا تھا کہ 13 سال جتنے بھی احکامات آئے ان پر عمل کرتے رہے، اگرچہ وہ بہت کم مقدار میں تھے، بہت کم تھے۔ جتنی شریعت تھی اس میں بہت کم شریعت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور ان پر بھی عمل کرنا بہت مشکل تھا۔ وجہ کہ ملک آزاد نہیں تھا، کافروں کی حکومت تھی، آزادی سے عمل نہیں کر سکتے تھے۔ آخر کار 13 سال بعد کیا ہجرت کا حکم ملا اور وہاں ایک ریاست قائم ہوئی۔ اب ریاست قائم ہونے کے بعد وہاں تو مذہبی آزادی تھی، جتنے احکامات نازل ہو رہے ہیں ان پر عمل کیا جا رہا ہے۔ اب ایک حج البیت تھا، حج بیت اللہ تھا، وہ بھی کسی طرح مذاکرات سے حل ہو سکتا تھا کہ اتنے وقت میں ہم آیا کریں گے، اتنا آپ کو مال دیا کریں گے، ہم بیت اللہ کے حج کرنے کی اجازت دی جائے۔ ممکن تھا ایسا ہو جاتا، لیکن ملک آزاد نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام کا ملک غلام تھا، ملک پر کافروں کی حکومت تھی۔ ملک کو آزاد کروانا بھی ایک مشن تھا اور اس کے لیے جہاد کا حکم دیا گیا۔ آخر کار الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اپنے ملک کو آزاد کروانے میں کامیاب ہو گئے، اور پھر الحمدللہ آزادانہ تمام کے تمام احکامات پر عمل کیا گیا۔ جتنے بھی آخر کار ایک ہی حکم جو حج البیت کا تھا وہی ایک تھا کہ آزادانہ طور پر نہیں بجا لا سکتے، اور دوسرا یہ کہ جو وہاں کے مسلمان تھے وہ بھی آزادانہ عبادت نہیں کر سکتے تھے، لیکن احکامات کے عمل کرنے میں، ان کی بجا آوری کے اندر ملک کی آزادی یہ سب سے بنیادی چیز ہے۔ تو الحمدللہ اللہ پاک نے جو ہمیں یہ ملک دیا اور اس کی جو آزادی ہے، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آزاد ریاست ہمیں دے دی، ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اگرچہ خرابیاں تو پھر ہوتی ہیں، 20 نہیں بلکہ سینکڑوں خرابی ہیں۔ کرپشن انتہا درجے کی ہے، بے روزگاری ہے، غربت ہے، چوری ڈاکہ اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے، گویا کہ برائیوں کا ایک سرچشمہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود ملک کی آزادی ایک نعمت ہے۔ خاص طور سے دیکھیے کہ ملک آزاد ہونے کا فائدہ کب سمجھ آتا ہے یا کب نظر آتا ہے کہ جب آپ کو کوئی مذہبی معاملہ پیش آ جائے۔ اب باہر ممالک کے اندر تو آپ پابند ہیں، وہاں نہیں کر سکتے، لیکن یہاں آپ دیکھیے کہ ماضی قریب میں جب کرونا کی بیماری آئی تو اس وقت پوری دنیا کے اندر پابندی تھی مساجد، حتیٰ کہ حرمین شریفین بھی بند ہو گیا۔ لیکن آج آ کے الحمدللہ پاکستان کے اندر مسلمانوں نے مساجد کو بند نہیں ہونے دیا۔ اگرچہ حکومت کی کوشش تھی، لیکن جب مسلمانوں نے تسلیم ہی نہیں کیا تو حکومت بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی، اور الحمدللہ یہاں پر مساجد میں سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد دیکھیے کہ ایک پہلا ملک ہے کہ جس میں سب سے پہلے قادیانیوں کو کافر قرار دلایا گیا، اور بھی اسلامی ممالک ہیں، لیکن یہ سب سے پہلے کام پاکستان کے اندر ہوا۔ وجہ کیا تھی؟ ایک آزاد ریاست ہمارے پاس تھی
اور اس میں مسلمانوں نے جب کوشش کی، ہمت سے کام لیا، تو الحمدللہ اس کے اندر اللہ پاک نے کامیابی عطا فرمائی۔ یہ وجہ کیا تھی کہ ایک آزاد ملک ہمارے پاس تھا تو ہم یہ کام کر سکے۔ اب اس کے بعد بعض اسلامی ممالک نے حکم دیا، لیکن اب بھی نظریں اسی پر ہی ہیں۔ اگر خدا نخواستہ قادیانی کسی طور پر کامیاب ہو جائیں کہ یہاں سے وہ یہ شرک ختم کروا دیں، تو باقی ملکوں کی تو انہیں پتہ ہے کہ کوئی اہمیت نہیں ان کے ہاں۔ تو گویا کہ یہ ایک آزاد ریاست کی وجہ سے تھا۔ تو جتنی بھی خامیاں ہوں، ان خامیوں کے باوجود ایک آزادی ایک نعمت ہے الحمدللہ۔ اب جب ایک آزاد ریاست مل جائے، آزاد ملک مل جائے، تو پھر وہاں حکم کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے کون سے احکامات نافذ کرنے ہوتے ہیں؟ تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہاں پر 4 کام کرنے ہوتے ہیں۔ جس کو بھی تمکین فی الارض مل جائے، چاہے ایک ملک کا اقتدار مل جائے، چاہے ایک گھرانہ مل جائے اس کو، چاہے ایک فیکٹری اور ایک کارخانہ مل جائے، یعنی کہ کسی درجے میں بندے کا اقتدار قائم ہو جائے تو اس پر 4 کام کرنے فرض ہو جاتے ہیں۔ اگر نہیں کرے گا تو سارا وبال اس پر جائے گا، کیونکہ اللہ پاک نے اس کو ایک ریاست دی ہے، چھوٹا سا گھرانہ دیا ہے، بال بچے دیے ہیں، چھوٹی سی ریاست ہے اس کے پاس، تو اگر یہ کام نہیں کرے گا تو یہ گنہگار ہوگا۔ پہلا کام کیا کرنا تھا؟ اقام الصلاۃ، اقامت صلاۃ۔ دیکھیے کہ یہاں پر اقام الصلاۃ کا حکم فرمایا، صلو الصلاۃ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھ لیا کرو، بلکہ اقام الصلاۃ فرمایا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حجت اللہ البالغہ کے اندر لکھتے ہیں اقام الصلاۃ کا معنی کیا کرتے ہیں؟ اقامت صلاۃ کہتے ہیں نفاذ صلاۃ، نماز کو نافذ کرنا، نماز کا جو نظام ہے اس کو نافذ کرنا، یہ ہے اقامت صلاۃ، کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز فحشاء منکر بری چیزوں سے روک رہی ہے۔ الحمدللہ نماز کے اندر کوئی برا کام ہم نہیں کرتے۔ یہاں پر جب نماز پڑھتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو کوئی اس میں برا کام نہیں ہے، بلکہ اس کی دیکھیے نماز کی برکت ہی ایسی ہے کہ اصل مسجد کے اندر حکم اقامت صلاۃ کا، نماز قائم کرنے کا ہے، یہاں ایک مختصر سے وقت کے لیے اقامت صلاۃ کا ایک نمونہ پایا جاتا ہے، تو دیکھیے اس کی برکت سے یہ 4 دیواری کے اندر یہ گناہوں سے محفوظ ہوتی ہے۔ گویا کہ زمین کے اندر سب سے جو پاکیزہ جگہ قرار دی گئی وہ مساجد دی گئی۔ وجہ اس کی کیا کہ اس میں جو ہے نا 5 وقت کی نماز ہو رہی ہے، اس نماز کی برکت سے دیکھیے کہ 24 گھنٹے کے لیے مسجد محفوظ ہو گئی۔ اور اگر یہی والا نظام جہاں بندے کا اقتدار چل رہا ہے، ایک گھرانہ اس کے پاس ہے، ایک فیکٹری اس کے پاس ہے، اس کے ماتحت ملازم ہے، اگر وہاں پر اقامت صلاۃ کا نظام قائم کرے گا تو وہاں سے فحشاء ختم ہوں گی، برائیاں ختم ہوں گی۔ تو اپنے ملازمین کو، اپنے گھر والوں کو جب ہم نمازی بنائیں گے، جب وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دیں گے، اللہ کا حکم مانیں گے، تو پھر ہمیں بھی دھوکہ نہیں دیں گے۔ گویا کہ کاروبار کی ترقی میں اسی میں کہ اپنے ملازمین کو وقت دیا جائے کہ وہ نماز ادا کریں، اپنے گھر والوں کو جس پر بس چل سکتا ہے ان کو اس پر حکم دیں کہ گھر والے ہیں، بچے ہیں، نماز قائم کریں۔ تو گویا کہ الذین ان مکناہم فی الارض، سب سے چھوٹا نمونہ کہ ایک گھر، تو اس میں اقامت صلاۃ کا نظام ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ تمکین فی الارض میں جب اقتدار مل گیا، ریاست مل گئی، یہ جو ہے نا اس میں ایسا مفہوم نہیں ہوتا کہ شیطان ہے نا وہ ایک جزئی کو ایک طرف لگا دیتا ہے کہ یہ تو اس کے لیے جس کو پورے ملک میں حکومت ملے، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو الفاظ ہوتے ہیں اس میں وسعت ہوتی ہے، صرف ایک جگہ فٹ نہیں ہوتے۔ تمکین فی الارض کا لفظ استعمال کیا ہے کہ زمین میں کسی قدر اس کو ایک ریاست کی جگہ مل گئی، ایسی جگہ مل گئی کہ جہاں وہ حاکم ہے، اور بندہ کم سے کم جو حاکم ہوتا ہے اپنے گھرانے میں ہوتا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ حکم وہاں بھی اس پر نافذ کرنا ضروری ہے، فرض ہے۔ دوسرا کام ایتاء زکوٰۃ و آتوا الزکوٰۃ، کہ ایتاء زکوٰۃ کا نظام ہونا چاہیے، زکوٰۃ ادا کرنے کا۔ اب دیکھیے کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس وقت بعض لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا اور انہوں نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، بلکہ یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ خاص تھا، تو لہذا زکوٰۃ کا انکار کر دیا۔ اب یہاں پر جو ہے نا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے لشکر تیار کروایا، اگرچہ بعض ساتھیوں نے روکا بھی کہ ابھی آپ علیہ السلام کا وصال ہوا ہے تو ابھی مسلمانوں کو سنبھل لینے دیجیے،
تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ان کے خلاف لشکر کشی کی تو کوئی اور معاملات کھڑے ہو جائے۔ ہر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ نہیں، جب میری خلافت قائم ہو گئی تو اگر کوئی ایک تسمہ بھی مجھ سے روکے گا میں اس کے خلاف بھی جہاد کروں گا۔ تو دیکھیے کہ انہوں نے لشکر کشی کی کن کے منکرین زکوٰۃ کے خلاف، اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اگلا دور آ رہا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور ان کی جو حکومت ہے 10 لاکھ مربع میل پر ان کی حکومت ہے، اور 10 لاکھ مربع میل کے اندر زکوٰۃ لینے کے لیے بندہ ہی نہیں مل رہا۔ یعنی کہ جب دیکھیے زکوٰۃ کا نظام قائم کیا تو زکوٰۃ کے نظام سے کیا ہوگا؟ غربت کا خاتمہ ہوگا۔ اب یہ جو بندہ نظام ہے ملک کے اندر اگر قائم کرے گا تو ملک میں سے غربت ختم ہوگی۔ اگر کسی کے پاس ایک گھرانہ ہے، اگر بندہ صاحب نصاب ہو گیا تو کم سے کم اس کا ایک خاندان تو ہوگا۔ حدیث میں بھی کیا آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ سب سے پہلے جو حقدار ہیں وہ رشتہ دار ہوتے ہیں۔ رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے کا دوہرا اجر ہوتا ہے، ایک تو صلہ رحمی کا، ایک زکوٰۃ دینے کا۔ تو اگر کوئی بندہ اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا شروع کر دے، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنا شروع کر دے زکوٰۃ کے حوالے سے، تو اس کے خاندان میں سے غربت ختم ہو جائے گی۔ یہ زکوٰۃ کا فائدہ ہے۔ جو یہ 4 کام کہے جا رہے ہیں نا، اس کا ایک معاشرے پر اثر پڑ رہا ہے۔ جس جگہ وہ کام ہم کرنا شروع کر دیں گے اسی جگہ اس کے اثرات ہوں گے۔ اگر ایک خاندان کے اندر زکوٰۃ کا نظام قائم کر دیا جائے، اپنی ایک کمیٹی بنا لے خاندان والے، چند لوگ مل کر کہ چلو یار جو ہے نا ہم صاحب نصاب ہیں، ہم ایک کمیٹی بنا لیتے ہیں، تو اپنے خاندان کے اندر دیکھیں گے کہ کون غریب لوگ ہیں۔ تو یہ تو دیکھیے ہمارے بس میں اتنا ہے، جتنا ہمارے بس میں اتنا ہمیں حکم ہے، اتنا تو ہم کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ جب اس طرح کا بندہ کام کرے گا تو اس کی برکت سے اس کے خاندان میں سے غربت ختم ہو جائے گی۔ تیسرا حکم دیا امر بالمعروف، امر بالمعروف کرنے کا، کہ نیک کاموں کا حکم دینا۔ یہ حکم دینا، اس کے یہ امر کا لفظ استعمال ہے، امر حکم۔ ایک دیکھیے دعوت و تبلیغ ہے، دعوت و تبلیغ والے جماعت والے ساتھی آتے ہیں، یا ویسے درس قرآن ہو رہا ہے، یا جمعہ کے ممبر پر واعظ و نصیحت ہو رہی ہے۔ یہ جو آپ کو کہا جا رہا ہے یہ ایک دعوت کا عمل ہے، جو ایک مستحب عمل ہے۔ ہم آپ کو اچھی بات کہہ رہے ہیں کہ یار یہ اچھے کام کرنے چاہیے، یہ ایک مستحب عمل ہے۔ ایک ہے حکم۔ یہ حکم کس کے لیے ہوتا ہے؟ حکم ہوتا ہے کہ ایک بندہ بڑا ہو اور اس کے ماتحت کچھ لوگ ہوں، کہ شریعت نے کچھ بندوں پر نگران بنایا گیا ہو۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نا، الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر بندہ نگہبان ہے، تم میں سے ہر بندہ حاکم ہے، اور اس سے سوال کیا جائے گا اپنے رعایا کے بارے میں۔ ہر بندے کو حاکم بنا دیا۔ وہی حدیث آ گئی، وہی جو پہلے عرض کیا گیا کہ ایک گھرانے کے اوپر، گھرانے میں اس کی ریاست ہے نا، تو گویا کہ گھرانے پر وہ حاکم ہو گیا۔ تو اب اس پر کیا ہے کہ وہ ضروری ہے کہ امر بالمعروف کرے، ان کو اچھی باتوں کا حکم دے، خود بھی جھوٹ نہ بولے اور ان کو بھی کہے جھوٹ نہیں بولنا، امر بالمعروف کرے۔ اچھا، اس میں 2 باتیں ہوتی ہیں کہ ایک ہوتا ہے کہ خود اچھے کاموں پر عمل کرنا، ایک ہے دوسروں کو حکم دینا۔ اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بندہ خود تو اچھے کاموں پر عمل نہیں کر رہا، امر بالمعروف نہیں کر رہا، یا اور دیگر لوازمات ہیں، دیگر اطاعت ہیں، دیگر عبادات ہیں، دیگر احکامات ہیں، ان پر عمل نہیں ہو رہا، تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ خود تو کام کرتا نہیں، نماز خود تو پڑھتا نہیں، تو بچوں کو کیا حکم دے گا۔ اب دیکھیے کہ گویا کہ ایک حکم کے ترک کی وجہ سے دوسرا حکم بھی اس نے چھڑوا لیا۔ بھئی ایک تو ہے خود نماز پڑھنا، ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں پڑھ رہا تو یہ بھی ایک گناہ کی بات ہے، لیکن اگر وہ ماتحتوں کو حکم نہیں دے گا تو یہ دوسرا گناہ کر رہے ہو۔ یہ نہیں آتا کہ جناب پہلے جب تک تم خود نمازی نہیں بنو گے اس وقت تک اپنے ماتحتوں کو حکم نہیں دینا، یہ کہیں بھی نہیں آیا شریعت میں۔ 2 حکم علیحدہ علیحدہ ہیں، ایک ہے خود نماز پڑھنا، ایک ہے ماتحتوں کو حکم دینا۔ چلو ایک بندہ اگر کمزور ہے، وہ خود نماز نہیں پڑھ رہا، تو دوسرا حکم تو نہ چھوڑے بھائی، وہ ماتحتوں کو تو حکم دے، اگرچہ جتنا نیک عمل کرے گا اتنی اس کی بات کے اندر طاقت ہوگی، ایک قوت پیدا ہوگی جتنے نیک عمل کرے گا۔ تو اب اگر خود نمازی نہیں ہے تو اپنے بچوں کو حکم تو دے تاکہ وہ حکم تو نہ چھوڑے۔ تو امر بالمعروف ایک علیحدہ حکم ہے، یعنی خود نیک کاموں پر عمل کرنا ایک علیحدہ چیز ہے، اور امر بالمعروف کرنا ایک علیحدہ چیز ہے۔ اسی طرح چوتھا حکم ہے نہی عن المنکر، کہ منکر کاموں سے روکنا، برائیوں سے روکنا۔ اور یہ ایک ایسا حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر
بلکہ اس کی وضاحت کر کے سمجھا دیا کہ پوری دنیا کے اندر ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو کہے کہ میں نہی عن المنکر پر عمل نہیں کر سکتا. یعنی ایسا عام اس کو کر دیا اور اتنا آسان کر دیا کہ حکم ہے نا باقاعدہ ایک بندے کا نہی عن المنکر کرنا بھی بندے پر فرض ہے. تو آگے جو آپ علیہ السلام نے وضاحت کی حدیث کے اندر کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ جو تم میں سے منکر کو دیکھے تو پہلے تو کوشش یہ کرے کہ اس کو ہاتھ سے روکے، اگر اس کے بس میں ہے ہاتھ سے روکے. حاکم ہے گھر میں اولاد پر بس چلتی ہے تو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے، روک سکتا ہے. اگر ایک کارخانہ ہے فیکٹری ملازم ہے ہاتھ سے روک سکتا ہے، روک لے. فتنے کا اندیشہ ہے، فساد کا خدشہ ہے، نہ ہاتھ سے روکے. تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا، فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ، اگر ہاتھ سے تو نہیں روک سکتا تو فَبِلِسَانِهِ، تو زبان سے روک، زبان سے سمجھا سکتا ہے یہ گناہ کے کام ہے یہ مت کرو. اور اگر کیا ہے کہ بندہ زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو فَبِقَلْبِهِ، تو دل سے ہی برا سمجھ لے. اب بتائیے کہ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ میں نہی عن المنکر کی حدیث پہ عمل نہیں کر سکتا، نہی عن المنکر کے جو قرآن نے حکم دیا اس پر عمل نہیں کر سکتا؟ ممکن ہی نہیں ہے. کہ آپ علیہ السلام نے درجہ بندی فرما دی کہ یہ کم سے کم درجہ ہے، اگر پہلے پر عمل نہیں ہو رہا دوسرے پہ کر لو، دوسرے پر نہیں ہو رہا تیسرے پر کر لو. فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اگرچہ یہ سب سے کمزور درجہ ایمان کا، لیکن اس سے نیچے تو درجہ ہی کوئی نہیں. تو اس وجہ سے یہ جو حکم دیا گیا کہ الذین ان مکناہم فی الارض، کہ اگر ہم تمکین فی الارض دے دیں، اگر کسی ملک کو آزاد کر دیں، اگر کسی قوم کو آزاد کر دیں، یہ اللہ تعالیٰ نسبت اپنی طرف کرنے ہیں، گویا کہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، آزادی بھی ایک نعمت ہے. تو اگر قوم آزاد کر دیں اللہ تعالیٰ، اگر کوئی ملک کی آزادی دے دے، یا اگر بندے کو ایک گھرانہ ہی دے دیں، تو وہاں پر یہ چار کام کرنے فرض ہو جاتے ہیں: اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا سنا اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.